بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ مہینہ ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، جس کی آج 11 تاریخ ہے اور ماہ رجب کی یہ دوسری جمعہ ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے. ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ دعا پڑھنا مسنون ہے. کیا دعا ہے وہ؟ 2 چیزوں کے لیے آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ایک تو رجب اور شعبان کے مہینے کی برکت کے لیے، اور دوسرے ہے ہمیں رمضان تک پہنچنے کی. یہ دعا ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ حضور کے اتباع میں ہمیں بھی ثواب ملے اور اس دعا کی برکت بھی ہمیں نصیب ہو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رمضان کے مہینے کو پہنچ سکے، رمضان کے مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو سکے. گویا کہ رجب کا مہینہ مقدمہ ہے ماہ رمضان کا. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اس کا استقبال کیا کرتے تھے. رمضان المبارک کے علاوہ جن مہینوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنا حضور سے ثابت ہے تو یہ 2 ہی مہینے ہیں، رجب اور شعبان کے مہینے. اور موسم بھی معتدل ہے، اگر روزوں کی ہمت کر لے تو بہت اچھی بات ہے. حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کا ثواب ملے گا، کیونکہ حضور ان 2 مہینوں میں رجب اور شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں بغیر کسی تاریخ اور دن کے تعین کے. اور فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے میرے اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے کو اللہ کی طرف نسبت کرا دی، اور شعبان کے مہینے کو فرمایا کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. یہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان. یعنی اس میں عبادتوں میں اضافہ کر لیں تو اور زیادہ رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں. روزہ بڑی چیز ہے. دیکھیے قیامت کے دن 6 چیزیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے. 6 چیزیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا کوئی سفارشی ہو، ہر آدمی کو اپنے بارے میں معلوم ہے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، کتنا اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، آئے دن مجھ سے کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں. ہر آدمی کو اپنا پورا یعنی کہ معلومات اس سے حاصل ہے. لیکن کوئی آدمی اپنے بدعمالی پر نظر کرتے ہوئے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد
اور قیامت کے دن سفارش کی امید اگر رکھتا ہے کہ ان 6 چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ ان 6 چیزوں سے اپنے تعلق کو جہاں مضبوط کریں اس سے وابستہ بھی ہو جائیں، تو یقین یہ 6 کی 6 چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارشی بنیں گی۔ دنیا میں ہمارا کوئی کام کسی کا آفس میں اٹک جاتا ہے، اگر اچانک کوئی ہماری جان پہچان کو اس آفس میں نکل آتا ہے اور بڑے آفیسر کے پاس اگر ہماری سفارش کر دیتا ہے تو ہم اس جان پہچان کے آدمی کی اور سفارش کرنے والے کی کتنی زیادہ اہمیت ہماری نگاہوں میں ہو جاتی ہے، ہم کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کتنا اس کا احترام کرتے ہیں۔ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے بارے متفکر ہوگا کہ نہ جانے آج میرے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے دن اگر کوئی ہماری سفارش کر دے اللہ کے بارگاہ میں تو کیا خوش نصیبی ہوگی اس آدمی کی۔ حدیث مبارکہ میں یہ 6 چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گی؟ ایک تو ہے روزہ، جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا۔ روزہ قیامت کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں روزہ رہنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گا۔ اور دوسرے قرآن، اللہ کا بابرکت کلام، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گا۔ اور تیسرا حافظ قرآن، وہ بھی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ اور چوتھا حضرات انبیاء علیہم السلام، وہ بھی قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کریں گے۔ اور پانچویں امت کے علماء، یہ بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اور چھٹے شہداء، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے جن لوگوں نے اپنے جان کا نذرانہ، خون کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، قیامت کے دن ایسے شہداء کو بھی سفارش کا حق دیا جائے گا۔ اس لیے 6 چیزوں سے اپنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، ان سے محبت بھی ہو، ان سے تعلق بھی ہو، اور ان کا اکرام بھی ہو، ان کا احترام بھی ہو۔ سب سے پہلی چیز میں نے کیا بتلائی تھی؟ روزہ۔ خود بھی روزہ رہنا چاہیے اور روزہ رہنے والے کا بھی یعنی کہ احترام کرنا چاہیے کہ روزہ دار ہے۔ رمضان کے روزہ دار کا بھی لوگ احترام نہیں کرتے۔ روزہ دار کھڑا ہے بیچارہ، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی بزرگ آدمی ہے، کوئی معصوم بچہ ہی روزہ دار ہے، بازو میں کھڑا ہو کر ٹھاٹ سے سگریٹ پیتا ہے، کوئی شرم نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی پیشانی پر بل نہیں۔ حالانکہ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میرے بازو میں بیٹھا ہوا آدمی روزہ دار ہے، کوئی احترام نہیں۔ کھلے عام ہوٹل چلتی ہے۔ اور دوسری چیز کیا بتلائی تھی میں نے، جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کرے گی، وہ ہے اللہ کا بابرکت کلام قرآن سفارش کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ قرآن، دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ساری کی ساری چیزیں اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن قرآن اللہ کے مخلوق نہیں ہے، براہ راست اللہ کے ذات میں سے نکلا ہوا کلام ہے، اس لیے اس کو کلام پاک کہا جاتا ہے، پاکیزہ کلام جو اللہ کے ذات میں سے نکلا ہے، اللہ نے اس کی سب سے پہلی تلاوت کی ہے، اس لیے اس سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہ بات میں کہوں تو شاید آپ کے علم میں جہاں اضافہ ہوگا، بلکہ ایمان مضبوط ہوگا کہ مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے آج دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اللہ کے بابرکت کلام قرآن کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال ناروے کے اندر قرآن کریم کو جلانے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور اس مرتبہ ابھی پچھلے ہفتے کے اندر سویڈن کے اندر اللہ کے بابرکت کلام کو جلانے کی ناپاک کوشش کی۔ مختلف مقامات پر، مختلف ملکوں میں الگ الگ موقع بموقع مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی اور مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ایسے موقع پر بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
وہ چاہتے ہیں مشتعل کرنا، لیکن ایسے موقع پر ہمیں مشتعل نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دنوں کے اندر جو سویڈن کے اندر جو قرآن کریم کا ایک نسخہ جلایا گیا، تو اس کے بعد سے ہمارے اکابرین اہل اللہ علماء کے جو رائے قائم ہوئی ہے، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا تعلق قرآن کریم سے اتنا ہی گہرا اور مضبوط کر لیں۔ تمہارے چند قرآن کریم کے نسخوں کے جلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا ہی زیادہ مسلمان قرآن کریم سے قریب ہو جائیں گے، قرآن کریم سے اتنا ہی وابستہ ہو جائیں گے۔ تلاوت کے اعتبار سے بھی، تلاوت ہم نہ کرتے ہوں تو یاد رکھیں روزانہ کلام پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ قرآن کریم کبھی ہم سمجھتے نہیں، لیکن کوشش کریں کہ ہم اللہ کے بابرکت کلام قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ متعدد مساجد میں، بلکہ ہر مسجد میں فجر کی نماز کے بعد ہماری اس مسجد میں بھی اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اس میں اپنے آپ کو بٹھانے کی کوشش کریں کہ کس آیت میں مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور قرآن کریم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو پھر دنیا جو کچھ کر لے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو دنیا کچھ بھی کر نہیں سکتی، نہ مسلمانوں کا، نہ مسلمانوں کے مذہب کا، نہ اللہ کے بابرکت کلام قرآن کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ شاید میں یہ بات سناؤں آپ کو تو حیرت ہوگی، جنگ آزادی کی لہر چل رہی تھی ملک کے اندر 1857 کے بعد، تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وائسرائے برطانیہ نے ہندوستان میں متعین یہاں کے سیاستدان ڈاکٹر ولیم سے رپورٹ مانگی تھی۔ کس نے مانگی تھی؟ وائسرائے برطانیہ نے رپورٹ مانگی تھی کہ 1857 کی جنگ آزادی کس نے لڑی ہے، اور اس جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر ہم کیسے حکومت کر سکتے، پوری مکمل رپورٹ مانگی۔ وہ رپورٹ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو وائسرائے برطانیہ کی رپورٹ مانگنے پر ڈاکٹر ولیم نے جو رپورٹ پیش کی تھی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈاکٹر ولیم نے لکھا تھا اور نے کہا کہ اب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان پر ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے 3 چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کو ختم کرنا پڑے گا، اور تیسرے ہے کہ قرآن کی تعلیم دینے والے مولوی، علماء، حفاظ، ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد 1861 سے لے کر 1863 تک انگریزوں نے قرآن کریم کو ختم کرنے کی ایک مہم شروع کی۔ ہر مسجد میں پہنچتے، ہر گھر پہنچتے، ہر مدرسہ پہنچتے، اور وہاں سے قرآن کریم کے نسخے لیتے، تھیلوں میں بھرتے، اور دلی کی جامع مسجد کے سامنے لے جا کر جلا دیتے۔ چنانچہ ان 3 سالوں کے اندر قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے گئے۔ 3-4 قرآن نہیں، یہ تو ایک قرآن جلا کر دنیا میں ڈرامہ کر رہے ہیں لوگ۔ جس زمانے میں 1861 سے لے کر 1863 تک 3 سالوں میں 3 لاکھ قرآن کریم جلائے انگریزوں نے ہمارے اس ملک بھارت میں، تو قرآن ختم نہیں ہوا، کیونکہ 1-2 قرآن جلانے سے قرآن ختم ہو سکتا ہے؟ 3 لاکھ قرآن کریم کو جلانے کے باوجود مسلمانوں کا تعلق قرآن سے ختم نہیں ہوا، تو ایک قرآن جلانے سے مسلمانوں کا تعلق ختم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پوری دنیا آج بھی ان کے اوپر ملامت کر رہی ہے۔ کیا ہندو، کیا انصاف پسند غیر مسلم ہندو بھی ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو جلانا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ تو بہرحال 1861 سے لے کر 1863 تک انگریزوں نے کتنے قرآن جلائے؟ 3 لاکھ قرآن کریم جلائے۔ ایک مرتبہ کچھ انگریز 4-5 کی تعداد کے ایک مدرسے میں پہنچے، مدرسے میں پہنچ کر مدرسے میں قرآن کریم جمع کرنا شروع کر دیا۔
حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے انگریزوں سے خطاب کرتے کہا کہ لوگوں، اے انگریزوں، تم قرآن کریم کے نسخے تو جلا سکتے ہو، لیکن ہمارے یہ بچے جو حافظ قرآن ہیں، ان کی سینوں میں جو قرآن ہے، تم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہو؟ قرآن کے نسخے قرآن تو ختم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے بچوں کے سینوں میں جو قرآن محفوظ ہے، اس قرآن کو کیسے تم ختم کرو گے؟ تو انگریزوں کو حیرت ہوئی، چنانچہ انگریز نے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا، اور قرآن کے اندر سے دیکھ رہا ہے تو جیسے کتاب میں لکھا ہوا حروف کے ساتھ بچہ ہو ویسے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا رہا ہے بغیر کسی غلطی کے۔ پھر 1863 کے بعد انہوں نے علماء اور حفاظ کو، مولویوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو چن چن کر انہیں داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو، کرتے پاجامے والوں کو جلانا، ان کو مارنا، سولی دینا، بوریوں میں باندھ کر دریاؤں میں ڈالنا انہوں نے شروع کیا، جس کی وجہ سے ہزارہ ہزار مولوی لوگ، ہزارہ ہزار حفاظ کرام اور ہزارہ ہزار علماء کرام کو انہوں نے نظر آتش کیا، جلایا ہے۔ لیکن قرآن ختم ہوا؟ اتنی ہی زیادہ مسجدیں بن رہی ہیں، اتنی ہی زیادہ مدارس بن رہے ہیں، اتنی ہی زیادہ کثیر تعداد کے اندر حفاظ کی اور علماء کی ٹیم تیار ہو رہی ہے، اتنی ہی زیادہ تعداد کے اندر قرآن کریم کی اشاعت اور قرآن کریم کی چھپائی ہو رہی ہے۔ جو واقعہ پچھلے دنوں سویڈن کے اندر پیش آیا یا ناروے میں پیش آیا، ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ تو ہمارے اکابروں اہل اللہ کے کہنے کے مطابق ایسے زمانے کے اندر جہاں قرآن کو جلا کر ہمیں مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ قرآن نہ آتا ہو تو قرآن سیکھنے کی کوشش کرو، قرآن پڑھنے آتا ہو تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو اللہ کے بابرکت کلام کو پڑھاؤ، روزانہ ایک ایک آیت صحیح اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جو قرآن کریم میں بیان کیا ہے اللہ پاک نے اس پر عمل کی فکر کرو، اور جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، جو قرآن ہے، جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات دی گئی ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ کوئی مائی کا لال ہم سے قرآن چھین نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا ہے، پورا کا پورا ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورہ، کبھی ایک رکوع، اس طریقے سے کر کے پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ اور حضور کے زمانے میں باضابطہ حضور کے زمانے میں ایک ٹیم، ایک جماعت موجود تھی، نازل ہوتے برابر ان کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوا کرتا تھا، کاغذ پر لکھایا کرتے تھے، ہڈیوں پر، بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی جانوروں کی، اس پر لکھا جاتا تھا، درختوں کے پتوں پر، لکڑیوں پر، اور کھجور کے چھالوں پر، کھجور کے پتوں کے اوپر، الگ الگ چیزوں پر قرآن لکھا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو ایک جہاد میں 70 حفاظ کی ایک جماعت شہید ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر ایسے ہی آئے دن اللہ کے راستے میں حفاظ شہید ہوتے رہیں تو قرآن کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے الگ الگ جگہ جو قرآن لکھا ہوا تھا، کہیں ہڈی پر، کہیں لکڑی پر، کہیں پتوں پر، تو سارے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کارنامہ ہے ان کا۔ آج جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک جگہ قرآن، وہ حضرت ابوبکر نے جمع کیا، ورنہ منتشر لوگوں کے پاس الگ الگ قرآن تھا، کسی کے پاس ایک آدھ سورت، کسی کے پاس 100 آیتیں، کسی کے 50 آیتیں، اس طریقے سے قرآن صحابہ میں منتشر تھا۔ وہ 70 صحابہ کی جو حفاظ تھے، ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمان میں قرآن کو جمع کیا ایک جگہ۔ لیکن جو قدیم نسخہ ہے قرآن کریم کا، اس کے اوپر نقطے بھی نہیں تھے، با کا ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے 2 نقطے ہوتے ہیں، سا کے 3 نقطے ہوتے ہیں، نون کا 1 نقطہ ہوتا ہے،
قرآن کریم کے ابتدائی قدیم نسخے کے اندر نقطے نہیں تھے، اور کہیں رکوع بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ ربع، ثمون اور نصف، آدھا پارا کہاں ہو رہا ہے، پاؤ پارا کہاں ہو رہا ہے، 2/3 پارا کہاں ہو رہا، یہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، پارا بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں میں حروف کے اوپر زیر، زبر، پیش، جزم اور تشدید یہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ اس زمانے کے لوگ عربی کے ماہر تھے، بہرحال بغیر نقطوں کے، بغیر حرکات کے، بغیر زیر، زبر، پیش کے ان کے سامنے آیتیں آ جاتی تھی، فرفر پڑھنا وہ شروع کر دیتے تھے، چونکہ حضور سے سنے ہوئے تھے، وہ سمجھ بھی جاتے تھے وہ۔ لیکن جب اسلام کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا چلا گیا اور عجمی ملکوں تک اسلام پہنچا، تو پھر عجمی ملکوں کے لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا دشوار ہونے لگا۔ تو پھر غالباً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یا ان کے بعد کے زمانے کے اندر حضرت ابو الاسود دولی نے یہ کام بھی شروع کیا، اس پر نقطے بھی لگوائے کہ کہاں با ہوگا، کہاں نون ہوگا، کہاں تا ہوگا، کہاں سا ہوگا اور کہاں نون ہوگا، اس طریقے سارے نقطے جو ہے حضرت ابو الاسود دولی نے لگوائے، اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی، جس کی وجہ سے آج ہم عجمی لوگ کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے زیر زبر کو دیکھ کر اور نقطوں کو دیکھ کر ہم صحیح اللہ کا بابرکت کلام پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قدیم نسخہ اگر ہمارے سامنے رکھا جائے تو ہم ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قرآن کریم ہے، اللہ تعالیٰ کا بابرکت کلام، جس سے آج ہمیں بہت زیادہ اپنا تعلق مضبوط کر لینے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے بتلایا تھا کہ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کرے گی قیامت کے دن، وہ ہوگی قرآن۔ قرآن کے تعلق سے میں یہ بات بتلاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی۔ حدیث شریف کے اندر ہے، معجم طبرانی کے اندر بھی اس کو لکھا گیا ہے کہ 3 لوگوں کو قیامت کے دن نہ حساب و کتاب دینا پڑے گا، نہ قیامت کا کوئی خوف دامنگیر ہوگا انہیں۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ کون 3 لوگ ہیں وہ؟ نہ ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور نہ قیامت کا کوئی خوف انہیں دامنگیر ہوگا۔ نمبر 1، وہ شخص جس نے اللہ کے لیے قرآن پڑھا اور لوگوں کی امامت اس طریقے سے کی کہ مقتدی نمازی اس سے راضی رہے ہوں۔ ایک وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے قرآن پڑھا اور اس طریقے سے امامت کی کہ مقتدی اور مصلی اس سے راضی رہے، ایسے آدمی کو قیامت کے دن نہ حساب و کتاب دینا پڑے گا اور نہ قیامت کا کوئی خوف اسے دامنگیر ہوگا۔ جس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور قیامت کا کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوگا، کتنے لوگ آج اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مسجد کوئی بھی امام ایسا نہیں ہوگا جس کے تعلق سے اس کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے والے امام کے تعلق سے بدگمان نہ رہتے۔ یہ حدیث سننے کے بعد اور یہ بات سننے کے بعد اپنے امام کے تعلق سے اپنا سینہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ امام کے تعلق سے کبھی اپنے سینے میں کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ آدمی جس کو نہ قیامت کے دن خوف قیامت ہوگا اور نہ حساب دینا پڑے گا، وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ جس راستے سے ہم آتے ہیں لوگ نظر آتے ہیں تو اللہ کے لیے اگر ہم کہہ دیں کہ بھائی اذان ہو گئی ہے چلیے نماز کو، ضرور آئے گا۔ 10 لوگوں سے آپ یہ کہیں گے 2 لوگ تو آئیں گے۔ آپ کے بلانے کی وجہ سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو آپ کو 2 نمازوں کا ثواب ملے گا، ایک آپ کی نماز کا بھی اور ایک اس کی نماز کا بھی۔ اگر آپ کے کہنے پر 10 لوگ اگر نماز کو آ جاتے ہیں تو آپ کو 11 لوگوں کی نماز کا ثواب ملے گا۔ گھر سے آتے ہیں
کیا جاتا ہے اگر گھر کے لوگوں یہ کہہ دے کہ اذان ہو رہی میں جا رہا ہوں، چلو سب نماز پڑھو. گھر کے بہو بیٹیوں سے وارننگ دے کر آئیں، آپ کہہ کر آئیں کہ چلو نماز پڑھو، میں آ رہا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر، ابھی 15-20 منٹ. گھر میں آپ کا چھوٹا بھائی ہے، کہہ دے بیٹے چلو اذان ہو گئی نماز کو چلو. اپنی اولاد ہے، بالغ نابالغ اولاد ہے، ان سے کہیں کہ چلو نماز، کہ اذان ہو گئی تو خود اکیلا اٹھ کر نماز کو جاتا ہے. نہ بہن بھائیوں سے کہنے کی اس کی ہمت ہوتی ہے، نہ اپنے بچوں سے کہنے کی اسے جرأت ہوتی ہے کہ بیٹے چل نماز. حالانکہ حضور پاک علیہ السلام کو حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز کے نہ پڑھنے پر اسے مارو. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. 7 سال کے ہونے پر اولاد کو نماز کا حکم کرنے کا ہے. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ 10 سنین. اور ان کو مارو جب 10 سال کے ہو اور نماز نہ پڑھ رہے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور 10 سال کے ہو گئے، اب ان کے بستر میں علیحدگی پیدا کرو. 10 سال کا بچہ ماں کے پاس نہ سوئے، 10 سال کی بچی باپ کے پاس نہ سوئے، اور 10 سال کے بہن بھائی ہوں تو وہ ایک دوسرے کے بازو میں نہ سوئیں، تاکہ کوئی آگے ناخوشگوار بات نہ پیش آ جائے. اب بستر علیحدہ کرو. کیا شریعت کی باتوں میں اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی باتوں میں کیا نزاکت ہے، کیا ستھرائی اللہ نے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائیو یہ کہ دوسرا وہ آدمی جسے قیامت کا نہ خوف دامنگیر ہوگا اور نہ حساب دینا پڑے گا، وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے بلائے. کیا آپ تیار ہیں؟ اپنے شروعات اپنے گھر سے کیجیے، ورنہ کہیں کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ دیکھو تمہارا بیٹا لال ماں کھیل رہا ہے، تم کسے نماز کی دعوت دے رہے ہو. پہلے اپنے بچوں سے اپنے گھر سے شروعات کیجیے، پھر اپنے آتے ہوئے ہر کسی کو کہیے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے زبان میں تاثیر عطا فرماتے ہیں. آپ جس کسی سے کہیں گے وہ مجبور ہوگا آنے کے لیے. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ نازی. عمل کرنے کی وجہ سے اللہ زبان میں اثر عطا فرماتے ہیں. 2 ہو گئے. اور تیسرا وہ آدمی جسے قیامت کے دن کوئی خوف دامنگیر نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی تعلق اچھا رکھے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے. خالق و مالک کے ساتھ کیسے اپنا تعلق اچھا رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہے عبادات کے ذریعے، وہ ہے اطاعت کے ذریعے، وہ ہے فرما برداری کے ذریعے. اپنے خالق و مالک سے تعلق اچھا رکھنا، اچھی عبادت کرنا، اسی اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یہ اللہ سے تعلق مضبوط اور قوی ہونا. اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی بیوی ہے ہماری ماتحت ہے، اپنے بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، ہمارے پاس کام کرنے والے مزدور ہیں، لیبر لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، محبت کے بول بولنا، میٹھی زبان اختیار کرنا، ترش روئی اختیاری نہیں کرنا، گالی گلوچ اختیار نہیں کرنا، سختی نہیں کرنا، بلا وجہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنا، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا. تو تیسرا وہ آدمی جو اپنے مالک کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے. یہ 3 آدمی. ایک وہ آدمی جو اللہ کے لیے قرآن پڑھے اور اس طریقے سے امامت کرے کہ مصلی اس سے راضی ہوں، مقتدی اس سے راضی رہیں. اور دوسرا صرف اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو نماز کے لیے بلائے. اور تیسرا جو اپنے مالک کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھا تعلق رکھے. تو 6 لوگ میں نے بتلائے تھے کہ جو قیامت کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سفارش کریں گے. تو باقی 4 رہ گئے ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر مجھے بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت و سنت کے مطابق اپنی دن بھر کی اور رات کی مشغولیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.